السلام علیکم مس عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، الحمد للہ. اچھا، تقریباً 12:35 پہ اسٹارٹ کر دیں گے. ول ٹھیک ویٹ ہو فار گیا سر. سم پیپل. مین وائل میں نے یہ ایونٹس ڈسپلے کی ہوئی ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. آلرائٹ. تھینک یو سر. وہ اوکے. ڈیمو کورس میں تو کر دیا، اس کے علاوہ کوئی آپ کو چاہیے ہو اسسٹنس؟ نہیں کر سر، تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اوکے. All right. As you know that this session is recorded, and we will use these recorded sessions in the next upcoming seminars as well. So we're having some attendees right now. Miss Aisha Smith, if you allow, so shall we start now? شیور سر. Thank you so much. All right. First of all, I'd like to thank all the participants to join in, and we're having one full week of sessions on all arc. And now, before I give the mic to Miss Aisha, I'd just like to give a small introduction. She's a lecturer in Department of Computer Sciences, School of Systems and Technology. She's a part of UMT since 2018 and they received appreciation letter from Rector UMT for good student feedback. She have done MPhil from PUCIT, University of Punjab. So without taking any further time, I'd like to give the mic and floor to Miss Aisha Smith. The mic is over to you. تھینک یو سو مچ سر فار دا وارم ویلکم. السلام علیکم آل. سو I'll show you my strategy to use the LMS. سو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا LMS پیج ہی دکھاتی ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا دیکھ سکیں کہ کس طرح سے میں اپنا LMS پیج بناتی ہوں اور کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں. اینڈ دین اوور دا ٹائم I'll show you how I can add all these things. سو یہ میرا کچھ ویلکم نوٹ ہے. وہی لاک میتھڈالوجی کے اکارڈنگلی جو چیزیں میرے پاس گون تھی میں نے ان کے اکارڈنگلی کچھ چیزیں فل آؤٹ کی ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اٹس کورس آؤٹ لائن, اٹس فارمیٹ آف دا کورس, کاؤنسلنگ آورز, اسی طرح سے لیکچر لنک ہے, بک لنک ہے, لیکچر ریکارڈنگ ہے. لیکچر ریکارڈنگس کے لیے میں دو چیزیں استعمال کر رہی ہوں. کچھ ریکارڈنگس میں یوٹیوب پر پوسٹ کر دیتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بالکل زوم کی ایکسٹرنل لنک موجود ہے. میں باری باری کچھ چیزیں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں میں نے کس طرح سے ایڈ کی ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر سیشن کو ایک ڈیٹ اسائن کی ہوئی ہے اور اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ جب میں ایٹ دا اینڈ SST میں NCAC کا وزٹ آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو ہے ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ لاگ بھی رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں, تو اگر آپ نے لاگ ساتھ میں نہیں لکھا تو اٹس ویری ہیلپ فل کہ آپ جو ہے صرف اپنے LMS پیج کو دیکھتے ہوئے بہت آسانی سے لاگ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ اس ڈیٹ کے اندر آپ نے یہ والا کانٹینٹ جو ہے وہ کور کیا تھا. اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی سب کے اندر بھی کچھ ریکارڈنگ لنکس ڈائریکٹلی میں نے پوسٹ کیے ہوئے ہیں. یہ امبیڈ کیسے کرتے ہیں میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیتی ہوں. اور یہ کچھ میرا LMS پیج ہے. اب کچھ چیزیں میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی, پہلے ہم وہ شیئر کر لیتے ہیں اینڈ دین اس کے بعد میں پھر آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ سب چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کس طرح سے ایڈ ہو سکتی ہیں. تو ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک پیپر سبمٹ کروایا ہے ایک کانفرنس کے اندر. اس کے لیے ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا. اٹس اباؤٹ فیوچر پریفرنسز آف یوتھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ٹورڈ آن لائن ایجوکیشن.
اس کے اوپر ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا، اور یہ سروے جو تھا یہ نارملی ہمارے پاس اراؤنڈ 519 رسپانسز ہم نے کلیکٹ کیے تھے میجرلی فرام دا UMT. اس رسپانسز کے اندر جو چیز سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو چیزیں اسٹوڈنٹس نے شیئر کی، اور وہ یہ تھی کہ کمیونیکیشن گیپ ود دا ٹیچر، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ پرسنٹیج ہمیں جو تھی ریسیو ہوئی، دیٹ از 58.6%. یعنی اراؤنڈ 304 اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ دے فیل دا کمیونیکیشن گیپ ود دا ٹیچر. اینڈ دا ادر ون از ایکسیس ٹو دا لرننگ ریسورسز. اسٹوڈنٹس کے پاس یہ دو میجر ایشوز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا اسپیسیفکلی ویبینار سے کوئی اسپیسیفک تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ہاں پرابلمس تو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو جیسے کہ میں نے دکھایا کہ 71% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ UMT کے ہیں جن میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کمیونیکیشن گیپ ود ٹیچر فیل ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے سٹیپس ضرور پرفارم کرنے چاہیے، جس میں سے ایک جو کہ بہت اچھی اسٹیلس ٹیمز بھی لے کر چل رہی ہے، جو کہ ہے LMS کو اولاق میتھڈالوجی کے اکارڈنگلی اڈاپٹ کرنا. تو یہاں پر میں آپ کو یہ سکھاؤں گی کہ کیسے میں اپنے جو چیزیں ہیں ان کو لے کے چلتی ہوں. تو لیٹ می جسٹ سوئچ ٹو ڈیمو پیج. تو کچھ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں. تو اسپیسیفکلی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اٹس جسٹ فار اس، تو میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. ایک اور اپروچ بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کو ہائڈ کر دیں ان دا کیس اگر آپ کو واپس سے ضرورت پڑے. تو ہائڈ کا سینیریو تو اسپیسیفکلی سبھی کو پتہ ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ ونس جو چیزیں ہیں ہائڈ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف ٹیچر تک ویزیبل ہیں، ہڈن ہے فرام اسٹوڈنٹس. ایک اور کام جو میں کر لیتی ہوں وہ یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ٹی اے کو اس کے اندر ہی ایز اے پارٹیسپینٹ ایڈ کر لیتی ہوں. تو مجھے یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ میں جو ہے اسپیسیفکلی ٹی اے کو اپنی ڈاکومنٹ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسیسمنٹس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ سینڈ کروں. تو اگر میں اسپیسیفکلی وہاں سے بتاؤں کہ ایک ٹی اے کیسے انرول ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے انرول یوزر کر سکتے ہیں. انرول یوزر کرنے کے لیے آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں اپنے یوزر کو. جیسے یہ لیٹس سے فار دا سیک آف ایگزامپل ویسے میں انرول نہیں کروں گی، تو یہ میں آپ کا یوزر آ گیا. یہاں سے آپ نان ایڈیٹنگ ٹیچر کے اگر آپ ان کو رائٹس دے دیں گے تو یہ آپ کے کورس میں اب ایز اے ٹی اے جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہوں گے، اور ٹی اے کو ایکسیس ہوگی کہ وہ آپ کی سبمیشنس ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، آپ کی سبمیشنس کو اویلویٹ کر سکتا ہے. اور اب ایون LMS کے اوپر یہ بہت اچھی ایکسیس آ گئی ہے کہ آپ کی LMS کے اوپر ایویلویشن LMS کے اوپر ہی ڈائریکٹلی ہو جاتی ہیں، تو وہ کافی زیادہ آپ کو ہیلپ فل رہتا ہے. اور اگر ہم واپس سے چلیں یہاں پر اپنے ہوم پیج کے اوپر، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنا بالکل آسانی سے نوٹ ایڈ کر سکتے ہیں. سمپلی ایڈٹ دس تھنگ، اور یہ آپ کے پاس چیز کھل جائے گی، اور یہاں پر آپ اپنی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ ریکوائرڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کچھ ہیڈز تو موجود ہیں. واٹ ایف اگر آپ مزید ہیڈز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کام کرنا بھی بہت آسان ہے. چونکہ ہم میجرلی SST والے ہیں تو ہم کافی ساری چیزوں کو مطلب کمپیوٹنگ کے حوالے سے کافی ساری چیزوں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں، تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ مینپولیٹ کرنا. تو اگر آپ کسی بھی طرح کا چیز دوبارہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے لیٹس سے میں ایک اور اس طرح کا چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں اسپیسیفکلی فار دا لیکچر لنک اور فار دا ریکارڈنگ لنک، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، سمپلی گو ٹو دا ایڈٹ سیکشن. اب یہاں سے جائیں، اس کی یہاں سے آپ کو HTML اوپن ہو جائے گی. آپ سمپلی اس کو کاپی کر لیں اور جسٹ کینسل اٹ فرام ہیئر، کیونکہ آپ اس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے. اب یہاں سے جائیں، ایک نیا لیبل ایڈ کریں، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے کچھ چیزوں کو سٹارٹ کیا ہوا ہے. یہاں پر آپ کو باقی سب چیزیں بھی مل جائیں گی، اور جن چیزوں کو میں نارملی بہت زیادہ استعمال کری ان کو میں نے یہاں سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں سے جسٹ میں لیبل پہ کلک کروں گی اور یہاں پہ میرے پاس وہ چیز اوپن ہو جائے گی. واپس سے میں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور میں نے یہاں سے اس کی HTML اوپن کر لینی ہے. یہاں پر میں اپنی وہ HTML پیسٹ کر دوں گی، تو یہ وہ اگر آپ واپس سے اس کی HTML کے بیک پہ جائیں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے ایک ویو دکھنا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ یہاں پہ کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لیٹس سے اٹس اے ٹیسٹ سیکشن، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک اور سیکشن جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے. اور نہ صرف آپ ایسے کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایون اس کی مزید پراپرٹیز بھی چینج کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بس آپ کو بیسک نالج ہونی چاہیے HTML کی. جیسے آپ کو یہاں دکھ رہا ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل طرح کی چیزیں ہیں. ایون آپ اس کا کلر چینج کر سکتی ہیں اف یو وانٹ.
آپ اس کی کسی بھی طرح کی اسٹائلنگ میں بھی چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے. اسپیسیفکلی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا چیزیں ہیں جو ایل ایم ایس پہ بہت زیادہ آپ کو آسانی سے چیزیں ایڈ نہیں کر پا رہے, تو آپ اس کی HTML کے اندر جا کے اپنی مرضی سے چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کام میں نے اپنے LMS پیج پہ کیا ہوا ہے, جہاں پر میں نے نیچے کی طرف کچھ ایکسٹرا سیکشنز ایڈ کیے ہوئے ہیں. اب اگر ہم سیشن کی طرف جاتے ہیں تو میں سیشن پہ نارملی یہ کرتی ہوں کہ میں ان کی اسٹارٹنگ اور اینڈ ڈیٹ یہاں پہ مینشن کر دیتی ہوں. جسٹ یہاں پر جائیں, جو بھی آپ نے چیزیں مینشن کرنی ہے, لیٹس سے اٹس 4 مئی ٹو اٹس 7 مئی سیشن, تو آپ بالکل ایسے آرام سے چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں. اٹس ہیلپ اسٹوڈنٹس کہ وہ دیکھ سکیں کہ اس والے پرٹیکولر ٹائم لائن کے اندر ہم نے کیا چیزیں پڑھی تھی, اور آپ کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ بہت آسان رہتی ہے ٹریک کرنا کہ آپ نے کون سے والے سیکشن میں کون سا والا پارٹ جو ہے وہ کور کروایا تھا. لیکچر اپلوڈ کرنا یا اسیسمنٹ اپلوڈ کرنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل کام نہیں ہے. جسٹ فار دا ریکیپ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہاؤ آئی اپلوڈ. تو آئی جسٹ سمپلی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے فائل اپنی, یا پھر جو سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے وہ آپ ڈریگ کریں اور ڈراپ کریں اپنی فائل کو. لیٹس سے جیسے میں اپنی اس فائل کو یہ سمپلی ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے یہاں پہ پوسٹ کر سکتی ہوں, پھر مجھے جہاں پر بھی چاہیے میں اس کو پلیس کر سکتی ہوں. اسی طرح سے آپ اپنی اسائنمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں. اسائنمنٹ کے اوپر جائیں اور یہاں پر آپ اپنا اسائنمنٹ کا نیم ڈال سکتے ہیں. اگر اس کی کوئی بھی ڈسکرپشن آپ نے ایڈ کرنی ہے, آپ اپنی فائل یہاں پر ڈراپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈسپلے پہ کلک کریں گے تو یہ اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹ جو ڈسکرپشن ہے وہ بالکل ہوم پیج پر آپ کے دکھ رہی ہوگی, یعنی آپ کے جہاں پہ اسائنمنٹ پوسٹ ہوگی. اس کے علاوہ جو چیز یہاں پہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کٹ آف ٹائم. تو اسٹوڈنٹس کے اوپر ریسٹرکشن لگانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے یہ اسپیسیفکلی دیکھ سکیں کہ کیا پراپرلی آپ کیا اسٹوڈنٹس ٹائملی سبمیشن کروا رہے ہیں یا نہیں. تو میں نارملی 1 ڈے لیٹر کی کٹ آف ٹائم ضرور رکھتی ہوں اسپیسیفکلی فار اسائنمنٹ. اور کوئزز کے لیے تو آپ کو خوب پتہ ہی ہے کہ کتنا ٹائم آپ نے دینا ہے, تو وہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے. یہاں پر آپ 2 طرح کی سبمیشنز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک آن لائن ٹیکسٹ ہے اور دوسری فائل سبمیشن ہے. آن لائن ٹیکسٹ والی سبمیشن ایویلویٹ کرنا اور اسپیسیفکلی ان کی جو سبمیشنز ہیں ان کو دیکھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے, اسپیسیفکلی جب آپ 1 کوسچن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے. اور اگر آپ فائل سبمیشن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. میں نارملی اس کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہوں ٹو 1 فائل, کیونکہ نہیں تو اسٹوڈنٹس بہت سارے امیجز اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ان بہت سارے امیجز کو سمجھنا اور اس کو ایک آرڈر میں چیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ساتھ میں یہ جو چیز میں یہاں پہ کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں کہ میں اسپیسیفکلی یہاں سے اس کی ٹائپ جو ہے اس کو ڈاکومنٹ کر دیتی ہوں. ڈاکومنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس وہ جس بھی طرح کی ڈاکومنٹ کروا رہے ہیں یا PDF کروا رہے ہیں تو وہ میرے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہو جاتی ہے, ایزی ٹو ایویلویٹ ہو جاتی ہے. رادر دین اگر آپ اسٹوڈنٹس کو اوپن اینڈ ایکسیس دے دیتے ہیں تو وہ امیجز, ڈھیر سارے امیجز, اور پھر زپ فائل, اور پھر زپ کے اندر زپ فائل, پتہ نہیں مطلب ملٹیپل ویریشن جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو میں اسپیسیفکلی اس طرح کی اپروچ لے کے چلتی ہوں جس سے مجھے کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے چیزوں کو سالو کرنے میں. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم مزید کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے اگر میں آپ کو اپنے LMS پیج کی طرف لے چلوں ساتھ ہی میں, تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ یہاں پہ ایمبیڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ چیز آپ کیسے کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ اسٹیئرس ٹیم سے ہی میں نے یہ سیکھا ہے. تو اگر آپ کوئی ویڈیو ایمبیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے میں اس ویڈیو کو ایمبیڈ کرنا چاہ رہی ہوں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو پہ جائیں, جس بھی ویڈیو کو آپ ایمبیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, نیچے کی طرف آپ کو آپشن دکھے گا شیئر کا, آپ نے شیئر کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. یہاں سے آپ کے پاس ایمبیڈ کا آپشن آ رہا ہے, ایمبیڈ کے آپشن پہ کلک کریں. یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کی ویڈیو کا ایمبیڈڈ کوڈ آپ کو دکھ جائے گا. آپ چاہیں تو اس کا سٹارٹ ٹائم بھی فکس کر سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ سے سٹارٹ ہو, اور مزید سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. بس آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے یہاں سے, جیسے آپ کاپی کے کلک پہ کلک کریں گے تو آپ کا وہ کاپی ہو جائے گا. آپ یہاں پر جائیں, آپ ایڈ ایکٹیویٹی اور ریسورس پہ کلک کریں, آپ لیبل پہ کلک کریں, اور آپ کو اس طرح سے ایک ونڈو شو ہونا شروع ہو جائے گی. آپ یہاں سے جائیں گے HTML کے اندر, کیونکہ جو کوڈ آپ نے کاپی کیا ہے یہ ایکچولی میں HTML ہے. جو بھی HTML لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ اپنے HTML کو ریپلیس کر دیں, اور جیسے ہی آپ سیو کر کے ڈسپلے کے واپس جائیں گے تو آپ کو یہ اس طرح سے ویڈیو ایڈڈ دکھے گی. تو آپ اس طرح سے اپنی ویڈیو کو بھی اپنے LMS پیج کے اوپر ایمبیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایمبیڈ کرنا چاہیں. ایون جو ہے اگر آپ چاہیں تو
آپ اس کے علاوہ بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. لیٹس سے کسی اور, لیٹس سے یہ تو جیسے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی تو وہ میں نے امبیڈ کیا, آپ کسی اور کے چینل کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے امبیڈ کر سکتے ہیں. تو واپس سے جیسے آپ نے پہلے والی چیزوں کو موو کیا ہے, بالکل آسانی سے آپ اس کو بھی موو کر کے کسی بھی سیکشن کے اندر جو ہے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں. اب اگر ہم مزید چیزیں دیکھ لیں تو میجرلی ایل ایم ایس کے اوپر آپ کے پاس ایک اناؤنسمنٹ سیکشن بھی ہوتا ہے. اناؤنسمنٹ سیکشن میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں اسپیسیفکلی جب میں نے کوئی مڈ کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کرنی ہو یا کچھ بھی اس طرح کی اناؤنسمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہو اور میں چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو امیجیٹ مل جائے, تو اناؤنسمنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اناؤنسمنٹ ایڈ کرنے کے لیے سمپلی ایڈ اے نیو ٹاپک کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں پر آپ سبجیکٹ پلیس کر سکتے ہیں, اپنا میسج پلیس کر سکتے ہیں اور پوسٹ ٹو فورم کر سکتے ہیں. جب آپ پوسٹ ٹو فورم کریں گے تو یہ اراؤنڈ 30 منٹس کی ونڈو کے اندر آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچ جائے گا اور آپ 30 منٹس کے اندر اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فوراً سے چلا جائے تو آپ اس کے ایڈوانس میں جا کے اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں کہ سینڈ فورم پوسٹ ود نو ایڈیٹنگ ٹائم ڈیلے. تو وہ جو 30 منٹس کا ایڈیٹنگ ٹائم ڈیلے ہے وہ اس کے بغیر ہی یہ پوسٹ ہو جائے گی فورم کے اوپر, اور اب یہ نان ایڈیٹیبل رہے گی. تو یہاں پر آپ اپنی چیزیں جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دا امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو نارملی میں فالو کرتی ہوں. اگر آپ میرا ایل ایم ایس پیج دیکھیں تو یہ کچھ اسی طرح سے ہے. اسپیسیفکلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں تک جو چیزیں ہیں کاؤنسلنگ آورس تک یہ مجھے اسٹیئرس ٹیم نے پرووائڈ کی تھی, اور اس کے نیچے والی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہ لیکچر لنک جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بک لنک دیکھ سکتے ہیں, تو یہ میں نے خود سے بالکل اسی طرح سے اس کی HTML کو پیک کر کے دوبارہ سے پیسٹ کر کے ڈالا ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تھوڑے SST والے زیادہ بہتر نالج رکھتے ہیں, لائک ہم تھوڑا سا زیادہ پروگرامنگ سائڈ میں یہ والے سائڈ بھی دیکھتے ہیں, تو ہم پھر میں نے اس میں یہ ایک مزید امپرومنٹ کیا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ونڈو ہے یہ کولیپس ہو جاتی ہے, یعنی آپ کلک کرتے ہیں تو وہ ونڈو شرنک ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر میں نے اس کی پراپرٹی میں جا کے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ اسپیسیفکلی آل ٹائم ویزیبل رہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ پراپرٹی کیسے سیٹ کی جاتی ہے. تو یہ تھی ٹوٹل میری اپروچ جس طرح سے میں لے کے چلتی ہوں. اگر کوئزز کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں کوئز کیسے ایوالویٹ کرتی ہوں, کوئز کیسے کنڈکٹ کرتی ہوں, تو میرا کورس تھوڑا سا میتھمیٹیکل بیسس ہے. یہ ہے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا کورس. تو میرے لیے بہت زیادہ پاسبل نہیں ہوتا کہ میں MCQs والی چیزوں کو یا پھر ٹیکسچوئل فارم میں اپنے کوئز کو لے سکوں, تو کیونکہ میتھمیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں یا سرکٹس ہوتے ہیں جو ڈرا کرنے ہوتے ہیں, تو پھر میں یہی کرتی ہوں کہ میں کوئز کو ایز اسائنمنٹ جو ہے اپلوڈ کرتی ہوں. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ویسے تو یہ ایک اسائنمنٹ والی ہی چیز ہے, لیکن میں نے اس کو ایز اے کوئز اپلوڈ کیا ہوا ہے. یہ میرا کوئز کا کوسچن ہے. اگر میں اس کو آپ کو ایڈٹ کر کے دکھاؤں تو آپ کو بہتر طریقے سے آپ تھوڑا سا دیکھ سکیں گے کہ یہاں پر یہ میری اس کی سیٹنگز اگر میں اوپن کر لوں تو یہ میرے وہی کوئز کا نام آ گیا. یہاں پر میں نے امیج کو پوسٹ کیا ہوا ہے. امیج کو پوسٹ کرنے کا ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ ہم ٹیچر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ چلاک ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا اسپیسیفکلی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس ایگزیکٹلی اس کو کاپی کر کے کہیں اور پیسٹ کر کے سرچ نہ کر سکیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں اسپیسیفکلی امیجز کی فارم میں اپنی چیزیں شیئر کرتی ہوں. Very nice. Sorry to interrupt you, Ms. Aisha. I would سوری. just like to request all the audience to kindly type in your questions in the chat box also. The same way some of the participants are really praising and liking your presentation, Ms. Sadia Nasir and Ms. Saman. They have sent quite good remarks in the chat box. To the rest of the participants, I'd like to request that kindly ask your questions during the presentation. So Ms. Aisha will be answering those questions once she's done with her presentation. Although I have one poll created, it's kind of a fun activity for us to understand that how good you're understanding this all arc and this presentation overall. So that we will do just in some time. Over to you, Ms. Aisha. تھینک یو مس سعدیہ اینڈ مس سمن. یہ مجھے بہت اچھا لگا, آپ نے بہت اچھے کمنٹس دیے ہیں. اوکے, تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں وہ ایک امیج کے فارمیٹ میں دیتی ہوں, اور اس سے جو مجھے پرٹیکولرلی فائدہ فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹس کو اب اسپیسیفکلی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ اس کو سمپلی کاپی کریں اور انٹرنیٹ پہ ڈالیں اور نکال لیں, تو یہ والی چیز جو ہے یہ مجھے ہیلپ کرتی ہے. آئی ہوپ آپ بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بھی ہیلپ کرے گی. تو میں اس کو ڈسپلے کر دیتی ہوں آن دا ڈسپلے کورس پیج. تو جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بالکل سامنے ہی دکھ رہا تھا, تو اسٹوڈنٹس کو اسپیسیفکلی اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر میں کچھ فائل اپلوڈ کرنا چاہوں کوئز کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کٹ آف ٹائم ڈالتی ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ ڈیو ٹائم اٹس اراؤنڈ 11، تو میں نے 11:10 کا کٹ آف ٹائم ڈالا ہوا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسپیسیفکلی اپنے ٹائم ڈوریشن کے اندر ہی سبمٹ کروا سکیں اپنی چیزیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کوئی اسپیسیفکلی لمٹ نہیں لگائی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو کوئز کے ٹائم پہ بہت سارے ان کے اوپر لائک پریشر فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ اس پریشر میں ان کے اوپر مزید ایک اور پریشر ڈال دوں کہ اسپیسیفک فائل ٹائپ کے اندر ہی آپ سبمٹ کروائیں گے تو سبمٹ ہوگا. تو اسپیسیفکلی کوئزز کے ساتھ میں تھوڑی سی لینینٹ رہتی ہوں. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گریڈنگ کا آپشن بھی آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر آ گیا ہے، تو آپ یہاں سے جا کے گریڈنگ کے آپشن کے اوپر جا سکتے ہیں. یہاں سے آپ اپنے میکسیمم مارکس سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے اس والی اسپیسیفک ایوالویشن کو دینے ہیں. جیسے یہاں پر میں نے 15 مارکس کا کوئز بنایا ہوا ہے، تو یہاں پر اس کے اکارڈنگلی میں نے یہاں پہ 15 لکھ دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کو گریڈ کیا جائے گا تو وہ ہوگا اراؤنڈ 15 مارکس کے اندر سے. یہ باقی چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں جیسے انانیمس سبمیشن اور گریڈ ٹو پاس، تو آپ ان کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز مجھے اور ایک بہت اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ اب چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا گریڈ کر سکتے ہیں، تو میں لاسٹ آپ کو گریڈنگ کا آپشن بتانے جا رہی ہوں. پھر اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوں گے تو ہم مور دین ویلکم. تو آپ گریڈنگ کی طرف جا سکتے ہیں. جیسے آپ گریڈنگ کے لیے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی جو سبمیشن ہے وہ یہاں پر دکھنا شروع ہو جائے گی. اس کے ملٹیپل پیجز آپ کو یہاں سے دکھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اوپر کی یہاں پر گیون چیزوں کی مدد سے آپ اس کے اوپر اینوٹیٹ کر کے اس کو مارک بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ سمپلی چیک کر سکتے ہیں کہ اٹس کریکٹ اور ناٹ. آپ ایررز ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اف دیر از اینی. تو اٹس ویری ایزی. تو جو بھی آپ سیو کریں گے اور سیو اینڈ شو نیکسٹ کریں گے تو نیکسٹ فائل کھل جائے گی. تو اٹس ویری ایزی ٹو ایویلویٹ دا سبمیشنز ان دا ای فارمیٹ. اس کے علاوہ آپ یہاں پر آپ اس کے مارکس انٹر کر سکتے ہیں. ریپرزینٹنگ کے 15 میں سے 5 مارکس ہیں. یہاں اگر آپ کوئی کمنٹ ایڈ کرنا چاہیں تو کمنٹ ایڈ کر سکتی ہیں. اور جیسے ہی آپ سیو چینجز کر دیں گی اور نوٹیفائی اسٹوڈنٹس ہو جائے گا تو جیسے ہی اسٹوڈنٹس اپنے مارکس جو ہیں وہ خود ہی اس کے اندر سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے ایل ایم ایس جس طرح سے میں استعمال کرتی ہوں، اٹس اے مائی وے آف یوزنگ دا الاک اسٹریٹجی یا الاک میتھڈالوجی. اب اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مور دین ویلکم. Okay, very nice. That was really interactive and interesting. As you can see in the chat box, we're getting uh, quite very active response and appreciation for your presentation. Now, for before we move to the question and answer session, I have a small poll that's regarding OLAC. I'm going to launch it. If anybody from the participants can unmute yourself and tell me if you can see some questions on your screen. Yes, sir. Okay, so if you can kindly just reply to these questions, so we'll just hardly take like 30 seconds or 40 seconds, and then we'll move to the question and answer part. By any chance, Miss Sasha, are you able to see these poll? Yes sir, I am. All right. Okay. So I've added some interesting replies and answers just to make it more interesting. So hope you will enjoy it. Okay, I'm getting some responses. That's very nice. I'm glad to see that most of you know Olark very well. Okay. Uh-huh. The person with the maximum right answers will get a certificate of appreciation.
Okay, I'm getting some responses. I would like to request to the rest of the participants also to kindly select the answers so we can just close this poll. All right, so the polling is ended now, and we have received some mixed response, some very interesting as well. One person have selected A in OLAC stands for A and B. Okay, right. So now we have some questions in the chat box as well for you, Miss Asha. um, Miss Saman, thank you for your question. इस बार स्पेसिफिकली स्टूडेंट से फीडबैक तो उस तरह से नहीं लिया गया, क्योंकि वो जो मैंने आपको सर्वे दिखाया था बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर, वो हमने कंडक्ट किया था ओवरऑल कोविड के सिनेरियो के अंदर स्टूडेंट्स के रिस्पांस के लिए। तो वहाँ पर हमें ये स्पेसिफिकली दिखा था कि स्टूडेंट्स के फील करते हैं कि कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट कर रहा है, और सेकेंडली उनको रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप अपने एलएमएस को स्पेसिफिकली एलएमएस पेज के ऊपर चीज़ों को बहुत ठीक तरीके से ऐड करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को कि वो बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकें। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि लाइक रिकॉर्डिंग शेयर की जा रही हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टीचर्स की तरफ से, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स इसको फॉर द टाइम बिंग इन द क्लास एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज की, तो वो जब भी उसको रिसोर्सेज की एक्सेस मिलती है तो बहुत ही आसानी से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। तो स्पेसिफिकली मुझे, मैं इस हवाले से तो नहीं आपको बता सकती कि इस बार स्टूडेंट्स का उस हवाले से फीडबैक क्या है, लेकिन मैंने ऐसी कोई क्वेरी स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम नहीं देखी जो स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हों जो उनको फेस करनी पड़ रही है यूजिंग द एलएमएस। मिस महानूर, इससे पहले मैं एज अ विजिटिंग पढ़ाती रही हूँ इन PUCIT पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ पर एट दैट टाइम इन अराउंड 2018 और यू कैन से इन 2017 कोई LMS नहीं था। ठीक है, तो आपका वहाँ पर एक पोर्टल था दैट इज स्पेसिफिकली फॉर ग्रेडिंग पर्पस, और स्पेसिफिकली LMS की तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि मेजर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, PUCIT कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटी, कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट उनका, लेकिन स्टिल इस तरह की कोई चीज़ मैंने वहाँ पर नहीं देखी। और इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ पर भी मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी
نتھنگ لائک اولاق جیسی بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور ایون ایل ایم ایس ہی نہیں دیکھا. تو وہاں پر جو اسٹریٹجی اسپیسیفکلی پی یو سی آئی ٹی میں استعمال کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک فولڈر لائک شیئر کر دیا جاتا تھا, یا ٹیچرز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی گوگل کلاس روم یا جو گوگل سائٹس ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ لنک شیئر کرتے تھے. اس کے علاوہ سرور کے اوپر ایک فولڈر بنا دیا جاتا تھا جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایکسیسیبل ہوتا تھا ود ان دا کیمپس, جس کے اندر سے وہ ٹیچرس کا ڈیٹا جو ہے وہ گیٹ کر سکتے تھے. تو یہ اسپیسیفکلی اسٹریٹجیز میں نے استعمال ہوتے دیکھی ہیں. ایل ایم ایس ایک بہتر اپروچ ہے, اور اسپیسیفکلی اب جیسے کہ ایل ایم ایس کے اوپر بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں نیو, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گریڈنگ کا فیچر اس پہ اچھا ہے, اور بھی بہت سارے فیچرز اسپیسیفکلی گریڈنگ کا جو انہوں نے مرج کیا ہے تو وہ مجھے خاصا پسند آیا, اور میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے جس کو اسٹیئرس ٹیم لے کے چل رہی ہے اور امپرومنٹ کی طرف آ رہی ہے. جی Okay, اگر thank you so much for answering this question. I think that's overall the session is really informative. If anybody have any other questions, kindly type in the chat box or you can open your mics. Okay, so overall the session was quite good. I think we had some nice participants. They were quite active. Now, if anybody have any questions or if Miss Aisha would like to give any concluding remarks, you may do that. Otherwise, I believe we are done with the session, right? میں بس اینڈ پہ ہی کہنا چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے کچھ اپنی نالج کو شیئر کرنے کا موقع دیا. اٹس اسپیسیفکلی اسٹیئرس ٹیم نے بہت اچھے سے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی کووڈ کے سنیریو میں نے بہت ساری چیزیں آپ کی ٹیم سے سیکھی ہیں, اسپیسیفکلی گریڈنگ کا آپشن اور کوئز کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ بہت اچھی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور آپ ایک اور انیشیٹو کے ساتھ آپ آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے. یو ایم ٹی اس طرف بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریسورسز کی بہت اچھے سے ایکسیس ملے. تو میں سب کا تھینک یو ہی کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے بہت اچھے سے فیڈ بیک دیا, جنہوں نے سوال پوچھے. آئی ایم ویری آنرڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آل. Thank you so much, Miss Aisha, for such kind and lovely feedback. We always try our level best to give our best support to the faculty and to the students as well. And for that, we're actually working day and night. Even previously, before this Ramadan, we were offering 24 hours support over the Zoom. Even at the moment, we're providing support over the Zoom and in person as well. For any participants who'd like to share their OLARC story, you may write to me over my email address. I'm going to type quickly sayyid.murtaza@umt.edu.pk. Share your challenges, share your OLAC story with us so we can share it with the other colleagues and faculty members as well, so they may learn something from your challenges. On that note, I'd like to thank Ms. Aisha Asmat especially for her time and for sharing her expertise and her knowledge with us, with all of us. Thanks once again, and thanks to all the participants who have joined us in this session. We're doing this activity for all this week and maybe next week as well. I'll be keep sharing every day's schedule with you over the email. So kindly keep on check for those emails. If you'd like to join us again, you can join us tomorrow and ask your other friends and colleagues to join these sessions as well. All right. So on that note, thank you so much. So you have a good day. Take care. Bye bye. تھینک یو. اللہ حافظ. Allah Hafiz.